على حبيبه الكريم والصلاة والسلام على أنبياء سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد جاءكم من الله وكتاب مبين سبحان الله آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم صلوات الله تعالى عليهم اجمعین یا خدا حقا کی دیوانوں میں کر لے تو قبول میرے مالک شاہ عبدالباصفا کے واسطے یا عبدال یا حسین یا عبدال یا حسین یا عبدال یا حسین القومی المدد یا سلطان العارفین المدد براد یا دار السلام یا خواجہ تجلیاں یہ نہیں صبح و شام یا خواجہ ہمارے دین کے حقانیت کے دونوں شاہد ہیں معین الدین اجمیری محی الدین جیلانی گردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ غاتو پشتی بحق خواجہ عثمان ہاروں مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی سرور شاہ کریم دستگ اشرفا حرمت شاہ پیمبر ایک نظر کن سوما کیا مہکتے ہیں مہکنے والے دھوپ جلتے ہیں بھٹکنے والے کیوں رضا آج گلی سونی ہے اٹھ میرے دھوم مچانے والے کرم غوث اعظم کرم غوث اعظم ہمارا بھی رکھ لو بھرم غوث اعظم یہ آنکھیں یہ دل یہ جگر یہ سب ہے جہاں چاہو رکھو قدم غوث اعظم کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم مٹا قلب کی بے گلی غوث اعظم وہ جن کے مقدر کو چاہیں پلٹ دیں تجھے ایسی قدرت ملی قدم گردن اولیاء پہ ہے تیرا تو ہے رب کا ایسا ولی غوث اعظم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله والصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله صلى الله تعالى عليه وسلم آپ تمامی حضرات لائق مبارک باد تقریباً 1 بج گیا ہے آپ حضرات ابھی تک بیٹھے ہیں یہ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ فضل ہے اس کا شکر ہے اس کا احسان ہے کہ ایسی راتیں ہمیں اور آپ کو میسر آ رہی ہیں جن راتوں میں اللہ اس کے رسول اور اس کے نیک بندوں کا ذکر کر رہے ہیں ایک بات توجہ کے ساتھ سن لیں ہر عمل کا قبول ہونا اللہ کی بارگاہ میں یہ یقینی نہیں ہے ابھی اس محفل میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے عشاء کی نماز پڑھی ہوگی ہے نا نہیں تو مغرب پڑھاؤں نہیں تو اصل بہرحال نہیں تو فجر کوئی نہ کوئی نماز ضرور آپ نے پڑھی مگر کیا کوئی
دعوے کے ساتھ کھڑا ہو کے کہہ سکتا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی میری نماز قبول ہے؟ بولو اے بھیا آپ بہت اچھا سن رہے ہو، جس کو کہیں جانا ہے ابھی چلے جاؤ، ٹھیک ہے؟ ہاں لیکن آپ بہت اچھا سن رہے ہو۔ اب جو ہے تھوڑی دیر ہے نا، ایک تو کریلا دوسرا نیم چڑھا، کریلا کڑوا ہوتا ہے، مطلب ایک تو برسات کا موسم ہے اور دوسرا 1 بج گیا۔ خیر آپ محبت سے سنیں گے تو ہم سنانے کے لیے آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سننا آپ کا سننا، ہمارا سنانا آپ کا سننا اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ نماز ہو، روزہ ہو، زکوٰۃ ہو، حج ہو، یقین نہیں ہے، ہاں کرنا ہمارا کام ہے، قبول کرنا نہ کرنا یہ خدا کا کام ہے۔ نیکی چاہے اتنی ہو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، گناہ بھی چاہے اتنا ہو اس کو کرنا نہیں چاہیے۔ کوئی عمل کی گارنٹی نہیں ہے۔ ہاں اس دنیا میں 2 عمل ایسے ہیں جو کہیں سے کہیں تک اللہ ضائع نہیں کرتا ہے۔ ایک عمل کا نام ہے نبی پر درود و سلام بھیجنا، سبحان اللہ۔ دوسرے عمل کا نام ہے نبی کی میلاد کرنا، سبحان اللہ۔ ہاں میں قسم کھا سکتا ہوں ان 2 عمل کی قبولیت پر، میں قسم کھا سکتا ہوں ہاں کہ یہ 2 عمل ہر حال میں قبول ہوتا ہے۔ اچھا آپ کہو کہ مولانا اتنا بڑا دعویٰ کیسے کر رہے ہو؟ آپ قسم بھی کھانے کے لیے تیار، اتنا بڑا دعویٰ اور عمل میں دعویٰ نہیں، لیکن ان 2 عمل میں دعویٰ کیوں؟ توجہ کے ساتھ، اصل میں ان 2 عملوں کی قبولیت کا ضامن جو ہے خود خدا ہے۔ آپ کہو گے ایسا کیسے؟ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، وہ قرآن میں کہیں یہ نہیں آیا کہ میں نماز پڑھتا ہوں تم بھی پڑھو، میں روزہ رکھتا ہوں تم بھی رکھو، لیکن جب درود و سلام کی باری آتی ہے تو اللہ ان اللہ میں اور میرے ملائکہ، ایک ہے درود و سلام یہ ضائع نہیں ہوتا، دوسرا نبی کی میلاد، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ۔ سمجھ گئے آپ؟ تو یہ 2 عمل جب بھی آپ کے سامنے ہو، خشوع خضوع تن من دھن، کیونکہ اب زندگی میں یہ موقع دوبارہ نہیں ملے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق سے کسی نے پوچھا اے یار غار یہ بتائیے ہم کو آپ یہ بتائیں کون سا عمل ہے کہ قیامت میں ہمارا حشر آپ کے ساتھ؟ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں اگر چاہتے ہو کہ تمہارا حشر میرے ساتھ ہو تو نبی کی میلاد کیا کرو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، نبی کی میلاد کیا کرو۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی یہ وہ ہیں، اے بٹیا چپ ہو جاؤ، شاہ عبدالحق محدث دہلوی ان کو ہر فرقے کا آدمی مانتا ہے۔ یہ کہتے ہیں ایک بندہ ایسا تھا غریب تھا لیکن نبی کی میلاد سے بڑا لگاؤ تھا، کچھ نہیں تھا زیادہ، کیا کرتا 2-4 روپے لیتا، بھونجے ہوئے چنے لاتا اور نبی کی میلاد سنتا، اس کے بعد بھونجے ہوئے چنے کو بانٹ دیتا۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آقا فرماتے صحابہ سے کہ دسترخوان لگایا جائے، دسترخوان لگایا گیا، آقا نے فرمایا جو میری محبت میں جو جو تحفہ پیش کیا سب اس میں حاضر کیا جائے، توجہ سے سنیے گا، سب رکھ دیا گیا۔ آقا تھوڑی دیر میں تشریف لائے، آقا نے فرمایا سب کا بھیجا ہوا تحفہ آ گیا دسترخوان میں؟ کہا ہاں۔ میرے آقا نے دسترخوان کے دائیں دیکھا، بائیں دیکھا، آگے دیکھا، پیچھے دیکھا، مسکرا کے فرماتے ہیں اس دسترخوان میں سب ہے، بھونجا ہوا چنا نہیں ہے۔ اللہ 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 اللہ، سب ہے، بھونجا ہوا چنا نہیں ہے۔ بھائی نبی کی میلاد میں میں سمجھتا ہوں یہ جو آپ کرتے ہو نا اہتمام، یہ کچھ نہیں ہے۔ ارے نبی کی میلاد میں تو سب کچھ قربان کر دو بھائی، بے شک نبی کی میلاد نہ ہوتی تم نہ ہوتے، نبی کی میلاد نہ ہوتی یہ سجاوٹ، یہ لائٹ، یہ روشنی، یہ نور کچھ نہ ہوتا، سب نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ تو جب سب نبی جو ہم بول رہے ہیں نا یہ ہماری شان چل، یہ بھی نبی کی میلاد کا صدقہ بے شک، ہے۔ سب کچھ کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا چلنا سب نبی کی میلاد کا صدقہ ہے۔ چاہتے ہو ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس سے عمر میں برکت ہو؟ شیخ کہتے ہیں
اگر عمر میں برکت چاہتے ہو، عمر درازی چاہتے ہو، تو زندگی کا زیادہ سے زیادہ لمحہ جو ہے نبی کی میلاد میں گزارا۔ ہاں نبی کی میلاد میں گزارا کرو، اللہ تمہاری عمر میں اضافہ کرنا۔ چاہتے ہو کہ زندگی زیادہ ہو، چاہتے ہو عشق رسول کی مستی میں زندگی گزرے، نبی کی میلاد اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے چلتے پھرتے آتے۔ ایک صحابی ہیں، یا رسول اللہ کوئی ایسا عمل ہے جس سے ہماری نسلوں میں غریبی ختم ہو جائے، ہماری تو ختم، ہماری نسلوں میں ختم ہو جائے؟ آقا فرماتے میلاد کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب نہیں سبحان اللہ ہے بابو، لائیو دیکھو، موبائل بعد میں چلانا۔ ہمارے پاس بھی موبائل ہے، زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ تم 1 بجے 2 بجے رات تک موبائل چلاتے ہو، بیٹری ختم ہو جاتی ہے، سو جاتے ہو، تم تو سو جاتے ہو، مگر شیخ کہتے ہیں ہمارے تمہارے آقا مدینے کی گلیوں میں تمہارے درود کا انتظار کرتے ہیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بھائی زیادہ وقت نبی کی میلاد میں گزارا کرو، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ کتنے لوگوں کو میں نے دیکھا، مولانا انصار رضا دلی کے تقریر کر رہے تھے، ایک بندہ محفل سے اٹھا، نعرہ لگایا، بیٹھا، انتقال ہو گیا۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نبی کی میلاد میں جایا کرو تو گھر سے یہ ذہن لے کے جایا کرو، آقا آنا ہمارا کام ہے، منزل تک پہنچانا آپ کا کام ہے۔ سبحان اللہ۔ اب زندگی میں یہ موقع نہیں ملے گا دوبارہ، آپ چاہو کہ اگلے سال پھر ہم آ جائے، اگلے سال تم پھر گئے، نہیں بھائی، یا ایک پل کی خبر نہیں ہے۔ آج اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے تو موبائل میں مت، بلکہ ہے نا نبی کے ذکر کی مستی میں سنو۔ میں سنانے کے لیے آیا ہوں، آپ کو سننا پڑے گا، جی لگا کر محبت سے درود پاک سنا دے تو نبی کی آمد کے حوالے سے 2-3 سے ترنم میں ہم سبھی سماعت کر لیں۔ بڑی آواز سے اللہم صلی علی وسلم علی عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہندوستان میں اتنا دمدار، دھماکہ خیز، ولولہ انگیز، پوری طاقت، پوری سانس، پوری زندگی، پوری باڈی کے نچوڑ آپ کے سامنے رکھنے والا ہندوستان میں تنہا ایک ناظم ہے، مولانا نفیس حبیبی صاحب۔ صحیح بتا رہا ہوں میں، بہت سے ناظم آئے ہیں مگر کچھ ناظم بیٹھے بیٹھے ہی کام چلا لیتے ہیں، ان کی ذرا سے جو ہے مطلب طاقت نہیں، مگر یہ بندہ ایسا ہے کہ چاہے جان چلی جائے، جان تو ویسے بھی جانا ہے نا، ایک دن تو جانا ہے یار، نبی کی محفل میں نبی کے ذکر میں چلے، اس سے بڑی نعمت کیا ہے؟ ابھی ایک ہمارے داماد لگتے ہیں مہوبہ میں، مولانا نفیس صاحب، مولانا حافظ جسیم صاحب، اللہ ان کو سلامت رکھے، تو مہوبہ میں ہیں، 4-5 دوست کو ہر سال برسات میں ایک وہاں ڈیم ہے، جھرنا ہے، سب دوست یار برسات میں جاتے نہانے، ابھی پرسوں نسوں کی بات ہے، 4-5 دوست چلے وہ نہانے کے لیے، حالانکہ وہ لڑکا اس کا نام محمد فیضل تھا، اپنی یعنی 3 بہنوں میں اکیلا بھائی تھا، اس کو محمد دانش نے اور اس کے دوست نے کہا چلو یار جھرنا اب بہت تیز ہوگا، ڈمپنگ میں چلو نہائیں گے، ارے کہا آج نہیں من رکھنا یار، ارے کہا چلو، چلا گیا، سارے لوگ نہائے، نہانے کے بعد کپڑا بدل لیے کہ بھر چلنا، ٹھیک ہے، راستے میں مچھلی مل رہی تھی، مچھلی لیا، وہی محمد فیضل کہتا یار جھرنا بہت اچھا لگ رہا تھا، ایک سیلفی لے لینے، کیا کہا ایک سیلفی مجھ کے بس میں لے کے آتا ہوں، اسی جوتا پہن کے گیا اور بس جھرنے میں ایسے پیر لٹکا کے بیٹھا، پتہ نہیں کیا ہوا، اچانک سے ہاتھ سلپ کر گیا، چلا گیا۔ 4 بجے شام کو وہ ڈوبا ہے، 10 بجے رات کی اس کی ڈیڈ باڈی ملی، ختم ہو گیا۔ بھائی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کوشش کیا کرو اللہ حادثے سے بچائے۔ اور ایک بات بتا دو، شیخ سے کسی نے پوچھا کہ وہ کون سا عمل ہے کہ زندگی میں کبھی اس کے ساتھ کوئی حادثہ نہ ہو، شیخ کہتے ہیں میلاد کیا کرو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ یہ کہانی نہیں بتا، کچھ ہو جانا ہو نہیں، یہ پانی لو آپ، نبی کی میلاد کیا کرو، حادثہ نہیں ہوگا۔ سبحان اللہ اللہ اللہ۔ ان علماء کو دیکھتے نہیں ہو 2 بجے رات کے چلے جاتے ہیں، ان شعراء کو دیکھتے نہیں ہو، نبی کی نعت پڑھتے چلے جاتے ہیں، 2 بجے 3 بجے رات ہو، برسات ہو، ٹھنڈی ہو، بچ جائے سو، یہ جانتے ہیں سب ہوگا، حادثہ نہیں ہوگا انشاءاللہ، انشاءاللہ سب ہوگا، کیونکہ نبی کی میلاد پڑھ کے جائے۔ آپ بھی خوب پڑھا کرو۔ شیخ بس ایک آخری بات اور سنیے اس کڑی کی، اس کے بعد وہ کلام۔ شیخ سے کسی نے پوچھا کیا کوئی ایسا بھی راستہ ہے کہ اگر جس کے گھر میں عورتیں یہ عمل کریں تو ان
خواتین، میری ماں بہنیں بہو بیٹیاں بھی سن رہی ہیں، توجہ سے سننا، تمہارے لیے آج کے جلسے کا سب سے بڑا انعام دے کے جا رہا ہوں۔ ہاں سب سے بڑا انعام، 10,000 روپیہ خرچ کرو گی تب بھی نہیں ملے گا یہ انعام جو نبی کی محفل میں دے۔ سنو، شیخ سے کسی نے پوچھا حضور کیا کوئی ایسا بھی عمل ہے کہ جس عمل اگر عورت کرے تو اس کے نسل سے صلاح الدین ایوبی پیدا ہو؟ اللہ اللہ، صلاح الدین ایوبی پیدا ہو گئے۔ صلاح الدین ایوبی کون ہے؟ غوث اعظم کے شاگرد، غوث اعظم کے مدرسے خالد بن ولید جیسے بچے پیدا ہوں گے۔ شیخ سے کہا کیا کرنا ہے؟ کہا جو عورتیں چاہتی ہیں کہ ہمارے پیٹ سے ہمارے کوٹ سے صلاح الدین ایوبی ہو، ان عورتوں کو چاہیے کہ میلاد کیا کرو، میلاد پڑھا کرو۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، آقا کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، علماء اہل سنت، حضور صوفی سلطان میاں شاہ صاحب قبلہ، میلاد کیا کرو۔ میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس لیے، میلاد کرنے والا کبھی جہنم میں نہیں جائے گا۔ میلاد کرانے والا اللہ اس کو ہر حال میں شیطان کے شر سے بچائے گا۔ میلاد کرنے والا، میلاد میں آنے والا، میلاد میں بیٹھنے والا، میلاد میں لٹانے والا، وہ کبھی دنیا سے بے ایمان نہیں جائے گا، با ایمان جائے گا۔ میلاد کو تم نے سمجھا ہی نہیں بھائی، پوری کائنات میلاد کر سکتا ہے۔ ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، ذکر نبی کی بزم سجاؤ، ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے، یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے، ذکر نبی کے بزم سجاؤ، ذکر نبی کے بزم سجاؤ، ذکر نبی کے بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے، یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے۔ اور نبی کی نعت جھوم کر سننا یہ بھی سنت ہے، اور جھوم کر سنانا یہ بھی سنت ہے۔ جھوم کر سنانا وحسن من قلم کا مدعینی حضرت حسان کی سنت ہے، اور جھوم کر سننا صلو علیہ وآلہ مصطفیٰ کی سنت ہے۔ میں جھوم کر میں حسان کی سنت ادا کر رہا ہوں، آپ لوگ جھوم کر مصطفیٰ کی سنت ادا کیجئے۔ یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے، پیدا ہوئے سرکار کو اپنے، پیدا ہوئے سرکار کو اپنے، جبرائیل سے فرمایا، پیدا ہوئے سرکار کو اپنے، جبرائیل سے فرمایا، کیا کعب پر جھنڈے کو لگاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، کعب پر جھنڈے کو لگاؤ،
آمد ہے کعبے پر جھنڈے کو لگاؤ میرے نبی کی آمد ہے ذکر نبی کی بزم سجاؤ میرے نبی کی آمد ہے۔ شیخ سے کسی نے پوچھا قیامت میں مصطفیٰ جان رحمت کی شفاعت ہم گنہگاروں کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ قیامت کے دن نبی کی شفاعت یا نبی کی رحمت ہمیں کیسے تلاشے گی؟ چہرہ دیکھ کے نہیں، خاندان دیکھ کے نہیں، قومیت دیکھ کے نہیں، دولت دیکھ کے نہیں، تقوی دیکھ کے نہیں، عبادت دیکھ کے نہیں، پیشانی دیکھ کے نہیں، تلوہ دیکھ کے نہیں، جلوہ دیکھ کے نہیں۔ شیخ کہتے ہیں قیامت میں نبی کی شفاعت گنہگاروں کو جو تلاش کرے گی، اس بندے کے اندر سب سے خاص عمل یہ ہوگا کہ اس کے بلڈ سے نبی کے محبت کی خوشبو آئے۔ اللہ اللہ، نبی کے بلڈ، نبی کی محبت کی خوشبو اس کے بلڈ سے آئے۔ نبی قیامت میں نبی کی شفاعت اسے ڈھونڈے گی، کس کیوں؟ جس کے بلڈ سے نبی کے محبت کی خوشبو آئی۔ اچھا اب سنو، گدگد ہو جائے گا۔ میلاد میں آئے ہو نا، سن لو بھائی میلاد کی بات۔ اب زندگی میں پتہ نہیں موقع ملے نہ ملے۔ شیخ سے کسی نے پوچھا وہ نبی کی محبت کی خوشبو بلڈ میں آئے گی، وہ نبی کی محبت والی خوشبو بلڈ میں چاہتے ہو کہ قیامت میں نبی کی شفاعت ملے؟ بھائی زور سے بولو، اگر چاہتے ہو نبی کی شفاعت قیامت میں آئے تو زور سے بولو سبحان اللہ۔ چاہتے ہو، کون گنہگار نہیں چاہتا؟ شیخ کہتے ہیں اگر جو بندہ چاہتا ہے کہ نبی میں قیامت کے دن نبی کی محبت کی خوشبو بلڈ میں ہمارے آ جائے، بلڈ میں پیدا ہو جائے، تو اس کو چاہیے کہ زندگی میں خوب میلاد کیا کرے، میلاد کیا۔ ذکر نبی کی بزم سجاؤ میرے نبی کی آمد ہے، ان کے صدقے رب نے بنائی ان کے صدقے رب نے بنائی جنت کوثر حیض فلک، ان کے صدقے رب نے بنائے جنت کوثر حیض فلک، سب کو یہ پیغام سناؤ میرے نبی کی آمد ہے، سب کو یہ پیغام سناؤ میرے نبی کی آمد ہے، یاد نبی میں جھوموں گا میرے نبی کی آمد ہے۔ بہت سے لوگ شکایت کرتے ہیں مولانا صاحب گھر میں برکت نہیں ہوتی ہے، تعویذ دے دو۔ آج کل سب سے آسان کام آدمی سمجھ لیا ہے، ارے امام صاحب تو ہمارے یہاں امام صاحب کو ہم چائے پلاتے نا، ناشتہ کرواتے، ارے یار اب کب آئیں گے گھر میں برکت نہیں، چلو ایک تعویذ دے دیں امام صاحب سے۔ شیخ سے کسی نے پوچھا حضور کیا تعویذ ہی سے برکت ہوتی ہے؟ کیا تعویذ ہی سے برکت ہوگی؟ شیخ کہتے ہیں بغیر تعویذ کے برکت چاہتے ہو تو میلاد کیا کرو، میلاد کیا کرو۔ شیخ کہتے ہیں بغیر تعویذ کے۔ ہاں ایک کمی ہمارے اندر ہے، 90%۔ کیا کمی ہے؟ ہم صرف جلسہ کراتے ہیں اپنے محلے میں، ہے نا۔ عشق کی علامت یہ ہے کہ ہر عاشق کو پہلے تو روزانہ المختصر نہیں تو سال میں ایک بار اپنے گھر میں خواتین کی بھی میلاد کرانا چاہیے۔ خالی مرد ہی کی محفل نہیں بلکہ عورتوں کی بھی میلاد گھر میں کیا کرو۔ ذکر نبی کی بزم سجاؤ میرے نبی کی آمد ہے، اور ایک بہت بڑا انعام میلاد کا۔ شیخ سے کسی نے پوچھا حضور کیا کوئی ایسا عمل ہے کہ اگر ہماری بچیاں کہیں شیطان کے آگوش میں یا شیطان کے انگل میں پھنس جائیں تو کیا وہاں پر وہ اپنے علم یا اپنے تقوی یا اپنی کوشش کی بنیاد پہ بچ سکتی ہے؟ سنو بہت بڑا انعام۔ شیخ کہتے ہاں ایک راستہ ہے،
کہا جس کے ماں باپ میلاد کریں گے، میلاد پڑھیں گے، میلاد سنیں گے، میلاد سنائیں گے، ان کی بچیاں اگر چاروں طرف سے شیطان ہوگا تب بھی ان بچیوں کو اللہ میلاد کی برکت سے شیطان کا جنازہ نکال دے گا۔ چاہتے ہو تمہاری بچیوں کی عزت محفوظ رہے تو میلاد میلاد کی محفل سجاؤ، ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ کیوں سجائے ہو بھائی؟ کیا مطلب ہے؟ یہ لائٹ، یہ محفل، یہ کھانا، یہ پانی، یہ مشین، یہ علماء، یہ نغمہ کو کیوں بلائے ہو؟ محفوظ معمون رہے گا، محفوظ معمون رہے گا، گھر وہ ہمیشہ آفت سے، محفوظ معمون رہے گا، گھر وہ ہمیشہ آفت سے۔ اپنے گھر میں دیپ جلاؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ اپنے گھر میں دیپ جلاؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ یاد نبی میں جھوموں گا، میرے نبی کی آمد ہے۔ تم رمضان والی عید میں اچھے کپڑے پہنتے ہو، پہننا چاہیے، مگر عاشق کے لیے تو سب سے بڑی عید ربیع الاول۔ اگر عشق ہے تمہارے سینے میں تو وہ اس عید میں کپڑا نہ بناؤ تو چلے گا، مگر ربیع الاول شریف میں نبی کی ولادت والی عید میں ضرور نیا کپڑا بنا۔ ہاں، اس لیے اس میں کپڑا کیا ہے یہ ہمیں پہننا کیسے ہے سمجھ گئے؟ پوری دنیا، پورا سماج ننگا ناچ رہا تھا اس وقت نبی کی ولادت ہوئی ہے کہ بدن کیسے ڈھکا جاتا ہے، ایمان کے زیور سے باڈی کو کیسے سجایا جاتا ہے، یہ اسی میلاد کا صدقہ ہے۔ کامیابی چاہتے ہو تو نبی کی میلاد خود کرو۔ ذکر نبی کی بزم سجاؤ، سب عیدوں سے بڑھ کر ہے، سب عیدوں سے بڑھ کر ہے یہ میلاد سرکار کی، سب عیدوں سے بڑھ کر ہے یہ میلاد سرکار کی۔ اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ اچھا کھاؤ اچھا کھلاؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ ذکر نبی کی بزم سجاؤ، میرے نبی کی آمد ہے، آمد ہے۔ دنیا کی ہے شے پڑھتی ہے، فرحت ان پہ درود سلام۔ دنیا کی ہے شے پڑھتی ہے، لوگوں ان پہ درود سلام۔ تم بھی ان کی نعت سناؤ، اے نبی کی آمد ہے۔ تم بھی ان کی نعت سناؤ، میرے نبی کی آمد ہے۔ سب کو یہ پیغام سناؤ، میرے نبی کی آمد ہے، آمد ہے، آمد ہے۔ محبت سے درود پاک سنا دے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلی علیہ الصلوۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حمد ہے اس خالق کائنات کی جس نے اپنے حکم سے ساری کائنات کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت کا احسان ہے اس نے ہم سب کو اشرف المخلوقات بنایا، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مقدس امت میں پیدا فرمایا۔
اللہ تعالیٰ اسی محبوب کے صدقے میں ہماری اور آپ کی حاضری کو قبول فرمائے۔ میں نے قرآن مقدس کی 6ویں پارے کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی ہے۔ اللہ عز و جل ہمیں حق بولنے پہلے مجھے بعد میں سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کا مقدس قرآن بولتا ہے قد اصل میں یہ گفتگو جو ہے یہ 12 بجے کی پہلے ہونا چاہیے، ہے نا؟ برا مت مانیے گا، آپ جب بلائیں بھائی جلسہ آپ کا ہے، آپ چاہے 6 بجے تک چلائیے، آپ ہم کو 2 بجے نمبر دیتے تب بھی ہم بولتے بھائی، ہے نا؟ مگر کوشش کیا کیے جب شورا زیادہ ہوں تو بیچ میں ایک تقریر کروا دیجئے، گھنٹہ سوا گھنٹہ جتنی دیر ہے نا، اس کے بعد پوری رات افسانی کیجئے، کیونکہ یہ جو میں بات ابھی تک آپ کو بتایا ہوں جلدی یوٹیوب میں نہیں ملے گی۔ یہ جو میں نے بات بتائی ابھی نا میلاد کے حوالے سے الہامی گفتگو، یہ بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں، ان کی بات میں نے بتائی ہے، اور انہوں نے یہ راز عیاں کیا ہے میلاد کا۔ میلاد کا راز خالی یہی نہیں ہے کہ جلسے کراؤ بس، میلاد سے کیا کیا ملتا ہے، یہاں بھی ملے گا، قبر میں بھی ملے گا، آخرت میں بھی ملے گا۔ جو مانگنے کا ڈھنگا اس طرح مانگو، زور سے بولو، جو مانگنے کا ڈھنگا اس طرح مانگو، جو مانگنے کا ڈھنگا اس طرح مانگو، در کریم سے بندے کو کیا نہیں ملتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نبی کی میلاد میں مانگا کرو، جو کہیں نہیں ملے گا وہ نبی کی میلاد میں مل جائے گا۔ ہم میں جو آیت کریمہ پڑھی ایک بار میں اور پڑھتا ہوں، اگر اب سبحان اللہ نہیں بولے تو میں مائک لے کے وہاں آ جاؤں، بولنا پڑے گا بھائی، اللہ کا کلام بھیجنے والا لاجواب، لانے والا لاجواب، جو کتاب لائے وہ کتاب لاجواب، آج جس امت کے ہدایت کے لیے کتاب لائی گئی وہ امتی بھی لاجواب۔ آپ کم لاجواب نہیں ہو، قرآن پڑھنے والا امتی سب سے زیادہ لاجواب ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ ہم نے اس کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ ایک بار میں اور پڑھتا ہوں، اب یہاں سے وہاں تک دعا کرتا ہوں، یا اللہ جو اب سبحان اللہ بولے وہ اسی سال مدینہ شریف چلا جائے۔ سبحان اللہ۔ اب اس سے بڑی دعا نہیں ہو سکتی، اب آپ مدینہ جانا چاہتے ہو تو بولنا پڑے گا۔ پڑھ کے میں بتاتا ہوں، سبحان اللہ بول کے آپ اللہ کا پاکیزہ قرآن بولتا ہے۔ قد جاءكم من الله كتاب مبين سبحان اللہ، واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ 2-2 ہزار روپیہ کوچنگ کا دیتے ہو تو انگریزی پڑھانے کا، بھائی قرآن پڑھانے کے لیے کیوں نہیں دیتے 2000؟ اب تو آدمی 500 روپیہ والا امام ڈھونڈتا ہے، تو جب 500 روپیہ والا امام ڈھونڈو گے تو مسجد کی چٹائی لے کے نہیں بھاگے گا تو کیا کرے گا؟ بولو، ایک جگہ کہ مولانا صاحب ایک امام صاحب تھے، وہ مسجد کی چٹائی لے کے بھاگ گئے۔ ہم نے کہا تنخواہ کتنے؟ کہا 700-800۔ ہم کہا اچھا، ہم کہا شکر ہے کہ چٹائیے لے کے بھاگا، تم کو لے کے نہیں بھاگا۔ بھائی جب آپ ایسا امام ڈھونڈو گے کہ ہمارا کچھ نہ لگے، ڈاکٹر نبض پکڑتا ہے کہتا 2000 روپیہ فیس، آپ اس سے کہتے ہو کہ فیس کم لے لو، آپ اس سے خوشامد کرو گے، ہاتھ بھی جوڑو گے اس کے، ڈاکٹر صاحب پیسہ چاہے 2 نہیں 5 لے لو، ہم کو اچھا ہے۔ ڈاکٹر خدا نہیں ہے بھائی، اچھا اللہ کرتا ہے، دوا خدا نہیں ہے، شفا اللہ دیتا ہے، سمجھ گئے؟ قد جاءكم من الله، تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، وَكِتَابٌ مُبِينٌ، تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا، ایک نور والی روشن والی کتاب آئی۔ اب نبی کی ذات، نور سے مراد نبی کی ذات، اور کتاب سے مراد کلام الہی۔ سبحان اللہ، میلاد ہے، میلاد کی محفل ہے۔ جیسا آج ماحول چل رہا ہے دنیا کا، ٹھیک اسی سے ملتا جلتا ماحول نبی کے آنے سے پہلے تھا۔
بڑوں کی کوئی عزت نہیں تھی، چھوٹوں سے کوئی محبت نہیں تھی، بیوی کی کوئی عزت نہیں تھی، بہن کا کوئی احترام نہیں تھا، ماں کا کوئی ویلو نہیں تھی، پڑوس والوں سے کوئی محبت نہیں، کسی کو مارنا کاٹنا یہ کھلونا بن چکا تھا، جھوٹ عام ہو چکا تھا، غیبت چغلی انا تکبر بہتان یہ معمولی کام سمجھا جاتا تھا، چوری کرنا ڈکیتی ڈانا ایک دوسرے کی ماں بہنیں کو گندی نظر سے دیکھنا یہ عام تھا، جتنا بڑا جھوٹا اتنا بڑا لیڈر ہوتا، جتنا زیادہ جاہل اتنا بڑا وہ قوم کا رہنما تھا، یہ نبی کے آنے سے پہلے تھا، وہی آج بتاؤ صحیح ہے کہ غلط ہے؟ مگر سنو نبی کے آنے سے پہلے جب تھا یہ گندا ماحول، یہ بہت خطرناک ماحول، اس ماحول میں کیا کیا ہوتا تھا اور اس کے بعد نبی نے آکے کیا کیا اس میں رس ڈالا ہے، کیا کیا چاشنی ڈالا ہے، بس وہ توجہ کے ساتھ سنیں۔ آج وہ میلاد میں پڑھ کے جا رہا ہوں، انشاءاللہ کل پرسوں نہیں برسوں تک یاد رکھیں گے نبی کے آنے سے پہلے کیا تھا اور نبی کے آنے کے بعد کیا ہوا۔ علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے میلاد کا جو معاملہ تھا وہ یہ تھا، اس کو آپ قلم بند میں آپ فرماتے ہیں، رسول اللہ سے پہلے جب دنیا کا منظر تھا، بتوں کی جاہیں آیا اس خلیل اللہ کا گھر تھا، وہاں پر آگ پانی خاک کو مسجود سمجھے تھے، وہاں لاتو پر کو بھی بشر معبود سمجھے تھے، نہ وہ دنیا سے ڈرتے تھے نہ وہ عقبہ سے ڈرتے تھے، جو ہوتی لڑکیاں پیدا تو زندہ دفن کرتے تھے، بڑی اخلاق سوزی کر رہے تھے وہ اداؤں سے۔ یہ نبی کے آنے سے پہلے میلاد رسول سے پہلے کا معاملہ تھا، بڑی سوچ اداؤں سے کیا کرتے تھے اپنی شادیاں سوتیلی ماں سے، اور بڑھا جب حاکم کا سلسل تو اس خالق کو جوش آیا، بنا رکھا تھا ایک آئینہ جس کا تھا نہ سایہ، جناب آمنہ کے گھر چراغ طور کو بھیجا، ہوا ظلمت کا دائرہ شہ سراپا نور کو بھیجا، اور ہلک ذر خوشی کی موج میں اندرا ہی لیتے تھے، وہ آئے جن کے آنے کا نبی پیغام دیتے تھے۔ نبی کے آنے سے پہلے کعبے کا کیا حال تھا؟ کعبے میں 360 بت رکھے تھے، سب کا نام بھی تھا، کسی کا لات، کسی کا حبل، کسی کا منات، ایسے نام تھے۔ آج کا خدا یہ، کل کا خدا یہ، پرسوں کا خدا یہ، شمبا کا خدا یہ، یا شمبا کا خدا یہ، چھ شمبا کا خدا یہ، پل شمبا کا خدا یہ، دو شمبا کا خدا یہ، چھ شمبا کا خدا یہ، اس طرح معاملہ تھا۔ حد تو یہ تھی، اب سنو توجہ سے، علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں نبی کے آنے سے پہلے، نبی کی میلاد سے پہلے، یہی انسان اپنے مکان سے جب کبھی باہر نکلتا، ہمالیہ کی اونچائی کو دیکھتا، ہمالیہ پہاڑ کو دیکھتا، تو یہی انسان ہمالیہ کو معبود کہنے پہ مجبور ہو جاتا، اے ہمالیہ تو ہمارا معبود، اور ہمالیہ کو دیکھنے کے بعد یہی دنیا کا انسان
انسان اگر سمندر کو دیکھتا تو یہی بندہ کہتا اے ہمالیہ تیرا کوئی وجود نہیں، اے سمندر تو ہمارا معبود. اور یہی انسان سمندر کی طغیانی کو دیکھنے کے بعد یہی انسان جب سورج کی چمک کو دیکھتا، سورج کی دمک کو دیکھتا تو یہی انسان کہتا اے سمندر تیرا کوئی وجود نہیں، اے سورج تو ہمارا معبود. اور سورج کو دیکھنے کے بعد یہی انسان جب چاند کی چندرما کو دیکھتا، چاند کے حسن کو دیکھتا، چاند کی ٹھنڈک کو دیکھتا، چاند کی چمک کو دیکھتا، چاند کے دمک کو دیکھتا، چاند کی خوبصورتی کو دیکھتا، چاند کی مداری کو دیکھتا، چاند کی بناوٹ کو دیکھتا، چاند کے اندر کی ٹھنڈک کو دیکھتا تو یہی بندہ کہتا اے سورج تیرا کوئی وجود نہیں، اے چاند تو ہمارا معبود. مگر چاند کو دیکھنے کے بعد یہی انسان جب کبھی بڑے اونچے چوڑے درختوں کو دیکھتا، پیڑ کو دیکھتا تو یہی انسان کہہ دیتا اے چاند تیرا کوئی وجود نہیں، اے درخت تو ہمارا معبود. اور درختوں کو دیکھنے کے بعد یہی انسان اگر زمین کی چوڑائی کو دیکھتا، زمین کی حد کو دیکھتا، زمین کی اونچائی کو دیکھتا، زمین کی لمبائی کو دیکھتا، زمین کی مضبوطی کو دیکھتا، زمین کی چاشنی کو دیکھتا، زمین کے اندر کے خزانے کو دیکھتا تو یہی انسان کہتا اے سمندر، اے چاند، اے سورج، اے درخت، اے ستارے، اے آسمان تیرا کوئی وجود نہیں، اے زمین تو ہمارا معبود. یہی حال تھا، لڑکیاں پیدا ہو جاتی تھی تو باپ ظالم اپنے ہاتھوں سے لڑکی کو زندہ لے جا کر ایک گڑھا تیار کرتا اور اسی گڑھے میں اس بچی کو زندہ کر دیتا. جب بچی کا آدھا دل اس زمین کے اندر جاتا، آدھا سر باقی رہتا، وہ بچی کہنے پہ مجبور ہو جاتی اے مولا ہم نے کون سا ظلم کیا تھا، ہم نے کون سا ظلم کیا تھا جس کی سزا تجھے مل رہی ہے. اے مولا وہ کب آئے گا جس کے آنے سے ہمیں زندہ دفن کرنا بند کر دیا جائے گا؟ وہ کب آئے گا جس کے آنے سے زندگی میں انقلاب پیدا ہو جائے گا؟ وہ کب آئے گا جس کے آنے سے زندگی میں بہار آ جائے گا؟ وہ کب آئے گا جس کے آنے سے نسلوں میں بہار آ جائے گی؟ وہ کب آئے گا جس کے آنے سے بیٹیوں کی پیشانی چمکنے لگے گی؟ وہ کب آئے گا کہ جس کے آنے کے بعد بیٹیاں گھر کی زحمت نہیں بلکہ گھر کی رحمت بن کر چمکے گی؟ کب آئے گا وہ معاملہ؟ کب آئے گا وہ وقت؟ کب آئے گا وہ مہینہ؟ کب آئے گا وہ دن؟ کب آئے گا وہ تاریخ؟ کب آئے گی وہ گھنٹہ؟ کب آئے گا وہ ساعت؟ کب آئے گی وہ لمحہ؟ کب آئے گا وہ سن؟ کب آئے گا وہ سال؟ کب آئے گا وہ مہینہ؟ کب آئے گا وہ منٹ؟ کب آئے گا وہ منٹ؟ کب آئے گا وہ سیکنڈ؟ کب آئے گا وہ لمحہ؟ کب آئے گا وہ دن؟ کب آئے گا وہ وقت؟ کب آئے گا کہ جس کے آنے سے دنیا مہکنے پر مجبور ہو جائے گی؟ ایسے نازک حالہ میں کفروں پر ایک دل مشیت کو جلانا ہی گیا، کفروں پر ایک دل مشیت کو جلانا ہی گیا، اور میرے آقا کی ولادت کا سوال ہی گیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت جشن عید میلاد النبی مولانا احمد رضا صاحب قبلہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. نبی کی آمد ہو رہی ہے، نبی کی میلاد ہو رہی ہے. اب میلاد میں بیٹھے ہو، وہ میلاد بتا کے جا رہا ہوں انشاءاللہ آنے والی نسل تمہاری خوشنودار ہو جائے گی اگر واقعی میں نبی کی میلاد سے پیار رہے گا. توجہ کے ساتھ سنیے. اور علامہ عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں یہی بندہ پریشان رہتا تھا. مکے کا حال تو یہ تھا کہ مکے کی گلیاں سوکھ رہی تھی، مکے میں لوگ انقلاب کی ضرورت تھی، مکے کے لوگ پریشان تھے، بوڑھے مچل رہے تھے، جوان تڑپ رہے تھے، بچیاں بلک رہی تھی، ماں بہنیں آہ آہ کی صدائیں بلند کر رہی تھی، کھیتیاں سوکھ گئی تھی، جانوروں کے تن دودھ سے خشک ہو گئے تھے، درخت سب سوکھ رہے تھے، بڑا اجڑا چمن کی طرح آبادی لگ رہی تھی. لوگ مایوس تھے کہ اگر ان سال مکے میں رحمت کی بارش نہ ہوگی تو مکے کے لوگوں کو شہر چھوڑنا پڑے گا. مکے میں انقلاب کی ضرورت تھی، مکے میں بہار کی ضرورت تھی. لوگ پریشان تھے، چھوٹی
چھوٹی بچیاں چھوٹے چھوٹے بچے سب بھی لگ رہے تھے مالک کی بارگاہ میں یہ تمنا کر رہے تھے مولا انہیں بھیج دے جس کے آنے سے مکے میں بہار آ جائے. اچانک عبد المصطفیٰ اعظمی کہتے ہیں اچانک ایسے نظام عالم کو ایسے بستی کو ایسے ملک کو ایسی دنیا کو سجانے کے لیے سنبھالنے کے لیے 12 ربیع الاول 12 تاریخ بروز دوشنبہ صبح صادق کے وقت سردار قریش حضرت عبد المطلب کے مکان میں آمنہ خاتون کے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام محمد رسول اللہ ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے. نبی کی آمد کیا ہوتی ہے مکے میں انقلاب آنا شروع ہو گیا. کل تک جو گلیاں سوکھ رہی تھی آج ان گلیوں کو جب لوگ اپنے گھر سے باہر نکلے جب سو کر صبح بیدار ہوئے کیا دیکھتے ہیں آنکھیں چکا چوند ہو گئی دیکھ کر حیران ہو گئے یہ معاملہ کیا ہوا. کل تک تو گلیاں سوکھی نظر آ رہی تھی اچانک ان گلیوں میں بہار کیسے آ گئی. کھیتیوں کو نظر ڈالی تو کھیتیاں جو سوکھ رہی تھی ان کھیتیوں میں ہریالی نظر آنے لگی. جانوروں کو دیکھا گیا جن جانوروں کے تن دودھ سے خشک ہو گئے تھے ان جانوروں کے تن دودھ سے شرابور ہونے لگے. مکے میں بہار آ گئی اور یہیں تک محدود نہیں سردار قریش عبد المطلب کہتے ہیں جیسے ہی میرے گھر میں لال کی آمد ہوئی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہوئی پورے مکے میں انقلاب پیدا ہو گیا. مکے کی گلی گلی مہکنے لگی مکے کا جنگل جنگل مہکنے لگا مکے کی آب و ہوا مہکنے لگی مکے کا صحرا صحرا مہکنے لگا مکے کا ہر بچہ مہکنے لگا مکے کے در دیوار مہکنے لگے. سردار قریش عبد المطلب کے پاس آنے لگے. مکے والوں نے کہا وہ سردار قریش جلدی کیجیے ہمیں بھی اس بچے کو دیکھنا ہے جس بچے کی پیدائش سے مکے میں انقلاب آ گیا ہے مکے میں بہار آ گئی. سردار قریش عبد المطلب کہتے ہیں میں نے جب سنا نا کہ میرے گھر میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے میرے خاندان میں ایک بچہ پیدا ہوا ہے جس کا نام محمد ابن عبداللہ ہے میں نے بھی چاہا کہ میرے گھر کا چراغ ہے میرے گھر کا لاڈلا ہے میرے گھر کا میرے گھر کی شان ہے میں بھی جا کر اس بچے کی زیارت کروں. لیکن مکے والوں میں تمہیں کیا بتاؤں بڑے تعجب کی بات بتانے جا رہا ہوں. کیا ہے جیسے ہی میں اپنے لال کو آمنہ کے چاند کو میں نے دیکھنے کے لیے آمنہ کے گھر کی طرف گیا جانے کے بعد دروازے پر پہنچا تھا میں نے کیا دیکھا بڑے اونچے بڑے لمبے چوڑے اونچے طبقے تلوار لے کر آمنہ کے گھر کے داہنے طرف ایک کھڑا ہے ایک بائیں طرف کھڑا ہے. میں تو ڈر گیا. عبد المطلب فرماتے ہیں میں تو ڈر گیا. کہا کیا ہے میرے گھر کا چراغ ہے میرے گھر کا بچہ ہے میرا پوتا ہے کا جگر کا ٹکڑا ہے میرے گھر کی شان ہے تم مجھے گھر کے اندر کیوں نہیں جانے دیتے. ان دونوں نے کہا عبد المطلب کہو چلے جانا مگر ابھی اللہ کے فرشتوں کی آمد ہو رہی ہے پہلے فرشتے تیارت کر لیں پہلے فرشتے بھی نعرے تکبیر نعرے رسالت سرکار کی آمد دلدار کی آمد آقا کی آمد پیارے کی آمد محمد کی آمد احمد کی آمد پرنور کی آمد محمود کی آمد اول کی آمد آخر کی آمد نعرے تکبیر نعرے رسالت محمد رسول پاک کی ہر شے بیان ہے. آپ سے زیادہ محنت ہم کر رہے ہیں بھائی. ہاں اب نہیں بولو گے تو کہ ہم بھی بہت ضدی ہیں. ہم جب تک بلائیں گے نہیں کرسی چھوڑیں گے نہیں آپ چاہے سب بھاگ جاؤ. ہمارے لیے مائک کافی ہے مائک والے کافی. اللہ مائک کو بھی سلامت رکھے مائک والے کو بھی سلامت رکھے. ہاں تم سب چلے جاؤ ہم خالی انہی کو سنائیں. آپ بہت اچھا سن رہے ہو 2:45 بج رہا ہے لیکن ابھی تک آپ اس طرح سن رہے ہو لگ ہی نہیں رہا کہ 2 بجنے والے ہیں. ہاں یہ عاشق لوگ ہیں. اللہ آپ کی عاشقی کو قبول فرمائے. زور سے اور زور سے بولو نبی کی نعت کی محفل زور سے اور زور سے نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم چھوڑیں گے. اگر آپ بھی چاہتے ہو سجانا نبی کی محفل تو پورا مجمع بولو یا اللہ جو آپ بولے اس کا حشر مولا علی کے ساتھ. نبی کی نعت کی محفل سجانا ہم نہ چھوڑیں گے. نبی کی نعت کی محفل
जाना हम न छोड़ेंगे किनारा या रसूल अल्लाह लगाना या छोड़ेंगे किनारा या रसूल अल्लाह लगाना न छोड़ेंगे कहो तो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिल सारे। या अल्लाह जो अब बोले वो कयामत तक बोलता है। कहो तो छोड़ देंगे हम यहाँ की महफिल सारी मगर मीलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे मगर मीलाद आका का मनाना हम न छोड़ेंगे मगर मीलाद आका का हम न छोड़ेंगे नबी की नात के मैं। या अल्लाह जो अब बोले कयामत तक बोलता रहे और नहीं बोलोगे तो इसका उल्टा भी करना। नबी की विलादत हुई तवज्जो के साथ। हज़रत सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं कि मैं अब आमना के घर में गया, दो फरिश्ते बड़े ऊंचे लंबे कद के खड़े थे तलवार लेकर। अब्दुल मुत्तलिब ठहरो, अभी फरिश्ते दीदार कर रहे हैं, अभी फरिश्ते ज़ियारत कर रहे हैं, तुम ठहर जाओ, जब फरिश्ते दीदार कर ले ज़ियारत कर ले तब तुम अंदर दाखिल होना। सरदार कुरैश अब्दुल मुत्तलिब हैरान हुए हैं, वो कहते हैं ये दुनिया में वाहिद पहले बच्चे की विलादत थी जिसकी आमद से मेरे घर में ये शान देखने दुनिया वालों ने देखा। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं ऐ लोगों इससे भी बड़ी शान मैंने देखा। और क्या देखा? सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं जैसे ही मैं आमना के घर में गया और पूछना चालू किया वो बच्चा कहाँ है, अम्मी आमना कहती है ऐ मेरे सरदार मेरे सरदार ऐ मेरे घर के सरपरस्त ये बताइए सही इस बच्चे को क्या करेंगे? कहा अरब का ये दस्तूर है कि जब भी कोई बच्चा पैदा होता है सारे काम बाद में कराया जाता है, काबे का दीदार पहले कराया जाता है, काबे का तवाफ पहले कराया जाता है। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने आमना से कहा बच्चे को मुझे दे दो, मैंने अपनी गोद में लिया। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब कहते हैं मैंने अपने उस बच्चे को लिया और लेने के बाद झूमता हुआ दीवाने की तरह मस्ताने की तरह गुनगुनाता हुआ मैं मोहम्मद अरबी को लेकर अरब के दस्तूर के मुताबिक काबे के तवाफ के लिए चला। काबे के तवाफ के लिए कौन सा काबा जिसके बारे में आला हज़रत फरमाते हैं हाजी हो शहंशाह का ज़ादे से बोलो हाजी हो शहंशाह का ज़ादे को काबा तो देख चुके काबे का काबा देखो गौर से सुन तो लगा काबे से आती है सदा मेरी आंखों से मेरे प्यारे का ज़ादे को। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं दीवाने की तरह मैं झूमता हुआ मैं मस्ताने की तरह मैं इश्क में डूबकर मैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इश्क में डूबकर बच्चे को लेकर चला खाने काबा की तरफ चला बढ़ते हुए कदम से चला रहे थे। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमा रहे थे मैं जब तक झूमता जा रहा था जब तक मस्तानों की तरह जा रहा था तब तक कुछ नहीं मैं चला जा रहा था काबा नहीं देखा था मैं उस बच्चे को लेकर बच्चा भी मुस्कुराता जा रहा था बच्चा भी चलता जा रहा था बच्चा कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट कभी दाएं करवट कभी बाएं करवट कभी मुझे देखता और कभी उस जगह को देखने के लिए अपनी नजर दौड़ाता कि काबा कब आने वाला है काबा कब आने वाला है। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं बच्चा मेरी गोद में इस तरह में चल रहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह में चल रहे थे ऐसा लग रहा था कि मुझसे पहले ये बच्चा ही काबा पहुंचने वाला है। सरदार कुरैश हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं मैं चला जा रहा था मैं चला जा रहा था जब तक मैंने काबे को नहीं देखा था तब तक मैं दौड़ता चला जा रहा था और जैसे ही मेरी नजर काबे पे पड़ी अब अब्दुल मुत्तलिब हैरान हो गए अब्दुल मुत्तलिब परेशान हो गए। लोगों ने पूछा अब्दुल मुत्तलिब आखिर क्या हुआ इसके आगे का बयान बताइए। सरदार अब्दुल मुत्तलिब बताते हैं लोगों सुनो जब तक मैंने काबे को नहीं देखा था तब तक मैं चला जा रहा था और जैसे ही काबे को देखा अब मुझे हैरत हो गई मैं सोच पर मजबूर हो गया कि मैं काबे की तरफ जा रहा हूँ या काबा खुद मेरी तरफ आ रहा है मेरी तरफ आ रहा
رہا ہے. تبھی تو بریلی کی امام فرماتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام, شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام, جن کے سجدے کو مہرا بے کعبہ جھکی ان بھووں کی لطافات پہ لاکھوں سلام. واہ سبحان اللہ. زور سے زور سے زور سے بولو. یہ نبی کی ولادت ہے, نبی کی میلاد پڑھ رہا ہوں. کیا نبی کی میلاد مجھے بھی بہت مزہ آتا ہے اور میرا دعویٰ ہے کہ آپ کو بھی بڑا لطف آتا ہے نا. پڑھنے والا جب عشق میں ڈوب کے پڑھے تو سننے والے کو بھی عشق میں ڈوب کے سننا چاہیے. اللہ آپ کی میلاد کی برکتوں سے آپ کے گھر کو مالا مال. زور سے بولو. سن رہے ہو نا, سن رہے ہو. تھکے تو نہیں آپ؟ تھکنا تو ہم کو چاہیے ہے نا. مولانا حافظ جفسی صاحب نے فون کیا, اس کے بعد بعد مغرب الہ آباد میں خوب بارش ہوئی. پوچھئے 1.5 گھنٹہ ایک رفتار سے بارش ہوئی. ہم تو کہا یا اللہ آب و دانا ہے کہ نہیں ساسوں کا ملاوا کا. بہرحال ان کا فون آیا 1.5 گھنٹے بعد, بولے نہیں آپ جانا ہے ادھر بارش نہیں ہوئی. یہ بھی خدا کی قدرت دیکھیے. اب تو بارش بھی ایسی, ایک محلے میں بارش, ایک محلے میں یہ اللہ کی قدرت ہے. ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ اللہ جب ناراض ہوتا ہے تو کیسے معلوم پڑے گا, بندوں کو کیسے احساس ہوگا؟ تو شیخ کہتے ہیں کہ جب بے موسم چیز ہونے لگے سمجھ لینا اللہ ناراض ہے. برسات کا موسم نہ ہو بارش ہو جائے, ٹھنڈی کا موسم نہ ہو ٹھنڈی پڑنے لگے, گرمی کا موسم نہ ہو گرمی, تو سمجھ لینا کہ اللہ ناراض ہے. اچھا انسان اتنا بے صبرا ہے کہ ابھی 8 دن بارش نہ ہو, 8-10 دن پانی نہ برسے نا, دھوپ خوب نکلے. ارے مولانا صاحب کہاں پانی برسا, وہی 2-4 دن برس گیا ہے. دیکھو فصل سوکھ رہی ہے نا, نگر سوکھ رہی, گلی سوکھ رہی, تم تو نہیں سوکھ رہے ہو. اور ابھی 8 دن لگاتار بارش ہو جائے ہے نا. ارے مولانا صاحب نکلنا دشوار, مطلب برسے تو ٹھیک نہیں, نہ برسے تو ٹھیک نہیں. انسان صرف اپنے مقصد کے لیے جی رہا ہے, رب کی مرضی کے لیے کب جیو گے بھائی؟ رب کی مرضی پہ جیا کرو. میرے آقا فرماتے ہیں کہ شب میلاد اللہ تعالیٰ نے مجھے 3 ایسی نعمتیں لازوال سے نوازا, اور وہ تینوں نعمت میرے امت کے لیے ہے, مگر امت کے لیے تینوں نعمت جو ہے وہ بہت پریشان گزر رہی. اللہ رسول فرماتے ہیں کہ شب معراج اللہ نے امتیوں کے لیے 3 تحفہ دیا, مگر امت کے لیے تینوں تحفہ جو ہے بڑی مجبوری سے استعمال کرتے ہیں. بتا دوں بتا دوں زور سے بولو, بتاؤ کہ نہیں؟ ہاں سوئیے گا نا, دائیں بائیں دیکھتے ہوئے نا, کوئی سونے لگے نا تو کان میں زور سے سبحان اللہ بولنا, اور اتنے پر بھی نہ جگے نا تو کان میں زور سے تکبیر لگا دینا, 50 روپے ہم سے لے جانا. ہاں سونا تو ساری زندگی. جب تک بدن سانس میں آخری ہے, زور سے اور زور سے, میرے آخری ہے, جب تک بدن میں سانس میں آخری ہے, میرے آخری ہے, جب تک بدن میں سانس میں آخری ہے, تب تک زبان پر ملنا نبی ہے, نعت نبی ہے. یا رب رسول پاک کو ایک بار دیکھ لو. رسول کو کون نہیں دیکھنا چاہتا ہے نا. دیکھنا چاہتے ہو تو اب اس کو مجھے خوب بڑھا کے پڑھنا ہے. جب تک سب سبحان اللہ نہیں بولو گے بڑھاتا رہوں گا, چاہے میری جان چلی جائے, اور جان چلی گئی تم سب کو پھنسا کے چلا جاؤں گا. بچنا چاہتے ہو تو بولنا پڑے گا. یا رب رسول پاک کو ایک بار دیکھ لو. ابھی پیچھے سے آواز کم آ رہی ہے, ایک بار بولو. یا رب رسول پاک کو, یا رب رسول پاک, یا رب رسول پاک کو ایک بار دیکھنا, آنکھوں میں پھر ہمیشہ میرے روشنی ہے, میرے روشنی ہے, تب تک زبان پر ملنا
لازوال نعمت، مگر آج امت کے لیے تینوں بہت ناگوار گزر رہی ہے۔ بتا دوں تینوں؟ بولو بتا دوں؟ ہاں بتا دیتا ہوں، قبول کرنا نہ کرنا یہ آپ کا کام ہے۔ میری ماں بہنوں تم بھی توجہ کے ساتھ سننا، تم سدھر جاؤ تو کائنات سدھر جائے۔ نوجوان سوچا اچھا بہو بیٹیوں کے بارے مولانا صاحب پر گھبراؤ نہیں، تمہیں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں ہم کو بلایا ہی اسی لیے گیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں شب معراج میرے آقا نے رب سے پوچھا مولا ایک بات جاننا چاہتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا جب تو کسی بندے سے خوش ہوتا ہے تو اظہار کیسے کرتا ہے؟ بندے کو کیسے احساس ہوگا کہ ہاں اللہ ہم سے خوش ہے؟ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم کروڑ پتی ہو گئے تو اللہ ہم سے خوش ہے، 4 گاڑی ہمارے دروازے میں کھڑی تو اللہ خوش ہے، 1000 روپیہ میٹر کا کپڑا پہنتے ہم تو اللہ خوش ہے نا؟ یہ سب اللہ اسے خوش نہیں ہوتا ہے۔ یہ تو دماغ میں لانا ہی نہیں کہ دولت سے اللہ خوش ہوتا ہے، اللہ تو عشق سے خوش ہوتا ہے۔ ہاں اور سنو، اللہ نے کہا محبوب جاننا چاہتے ہو؟ کہا محبوب جب میں کسی بندے سے راضی ہوتا ہوں، میں جب کسی بندے سے خوش ہوتا ہوں تو ایک کام کرتا ہوں۔ کہا مولا کون سا؟ کہا جب میں جس اللہ کے بندے سے خوش ہو جاتا ہوں اس کی بستی میں رحمت کی بارش کر دیتا ہوں۔ اللہ جب کسی سے خوش ہوتا ہے تو رحمت کی بارش ہوتی ہے۔ اب بتاؤ بارش ہو جائے تو ناک ٹیڑھی مت کرنا۔ میرے آقا نے بارش نہ ہونے کی کبھی دعا نہیں کیا، ہاں اتنا کہا مولا اب جہاں نہ ہو رہی ہو وہاں ہو جائے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں مولانا صاحب دعا کر دو اب بارش نہ ہو۔ اچھا دعا کر دیں گے، اگر میرے آقا دعا کر دیتے کہ اللہ بارش نہ ہو تو کسی کی ماں کے نے دودھ نہیں پلایا کہ پانی برسا دے۔ میرے آقا نے بارش نہ ہونے کی رحمت ہے، رحمتوں میں نہا لیجئے، رحمتوں میں نہا لیجئے، دل مدینہ بنا دیجئے، دل مدینہ بنا دیجئے، ان سے کسی سے نہیں، لا نبی سے لگا لے، واہ سبحان اللہ، لا نبی سے لگا لیجئے، ان سے کسی سے نہیں، لا نبی سے لگا لیجئے۔ آقا فرماتے مولا اچھا تو جب خوش ہوتا ہے کسی بندے سے تو پانی برساتا ہے؟ کہاں؟ آقا نے فرمایا جب اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا؟ جب اور زیادہ خوش ہوتا ہے کسی بندے سے مولا تو کیا کیسے اظہار کرتا ہے؟ اللہ نے کیا کہا؟ اللہ نے جو کہا میں بتا رہا ہوں، سبحان اللہ کہنے کے لیے آپ تیار؟ اللہ نے کہا محبوب سنو جب میں تم کسی سے خوش ہوتا ہوں تو رحمت کی بارش کرتا ہوں، اور جب میں اور زیادہ خوش ہوتا ہوں تو مہمان بھیج دیتا۔ سبحان مہمان بھیج دیتا۔ ابھی علماء کو ہمارے لڈن بھائی اور ان کے تمامی ملنے والوں نے ابھی علماء شورا کو مہمان نوازی کیا، بہت بڑا کام ہے یہ۔ اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ میں بتا نہیں سکتا، یہ عمل رد نہیں ہوتا۔ اللہ کی بارگاہ میں مہمان نوازی قبول کی جاتی ہے۔ آپ کہو گے مولانا اس کی وضاحت تو وضاحت سن لو۔ سامان تجارت میرا ایمان ہے، تھک گئے ہو نا؟ ہم اپنے کلیجے کی طاقت نکال رہے ہیں، آپ 15 گرام کی زبان نہیں لا سکتے ہیں۔ آپ بھی بولو، مجھے جب آپ نہیں بولتے ہو نا تو مجھے ڈر لگتا ہے کہ آپ ہو کہ نہیں ہو۔ ہر در پہ جھکے سر یہ میری شان ہے، اللہ میرے رزق کی برکت نہ چلی جائے، دو روز سے گھر میں کوئی مہمان ہے۔ سبحان اللہ۔ پہلے ایک آدمی دعا کرتا تھا یا اللہ مہمان آ جائے تب کھانا کھائیں، آج کا آدمی دعا کرتا ہے یا اللہ مہمان پھٹ جائے تب کھانا کھائیں۔ اچھا مہمان بھی بڑا ہوشیار ہوتا ہے، پہلے مہمان 1 دن 2 دن 3 دن
اب تو ڈیرا ڈالیا تو جانے کا نام ہے نہیں. مہمان نوازی کسے کہتے ہیں معلوم ہے؟ مہمان کی مرضی سے مہمان نوازی کا. ایسا نہیں تم کھاؤ باسمتی چاول اور مہمان کو کوٹے والا چاول. ہاں نبی نے فرمایا مہمان کی مرضی، چاہے تمہیں قرضہ کیوں نہ لینا پڑے، لیکن مہمان کو مہمان کی طبیعت سے خدمت کرو، تب مہمان نوازی کا. یہ نہیں کہ فرض ادا کی ہے نا، آ جائے کوئی مہمان تم اپنے لیے کھاؤ اتنا بڑا بڑا رسگلہ، اتنا بڑا بڑا کالا جام کہ سامنے آ جائے منہ میں گھسے چاہے نہ بچے کڑی پھاڑ کے اس کو کھا ڈالو گے. اور کوئی مہمان آ جائے تو وہی سواد بھرے شکتی بھرے. سو رہے ہو کہ جگ رہے ہو؟ 1 بجے تک تقریر کی جاتی ہے، 1 بجنے کے بعد تقریر کرائی جاتی ہے. کرنے والا ٹائم ختم 2 بج گیا ہے. اب آپ کے اوپر ہے نا، ہاتھ اٹھاؤ کون کون سو رہا ہے؟ سب جگ رہے ہو؟ ماشاءاللہ. اللہ آپ کی اس محبت کو قبول فرمائے. تھوڑی دیر اور سنو گے؟ بولو. بس بس ایک ہی آدمی وہ ہاتھ اٹھا گئے. سنو گے تھوڑی دیر آؤ؟ سنو گے؟ ہاں سن لو. نبی نے فرمایا یہ مولا کے خالق کائنات جب تو خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ رحمت کی بارش اور زیادہ خوش ہوتا ہے تو مہمان بھیج دیتا ہے. آقا نے فرمایا تو سب سے زیادہ جب خوش ہوتا ہے تب کیسے اظہار. اب جو جملہ آنے والا استقبال اتنا بڑا جملہ ہے کہ جتنی ہماری ماں بہنیں بیٹھی ہیں وہ سن کے ان کا من گدگد ہو جاتا ہے. آقا فرماتے مولا جو سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ کہا جب میں بندے سے خوش ہوتا ہوں تو رحمت کی بارش ہوتی ہے، جب بہت زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس گھر میں مہمان بھیج دیتا ہوں، اور جب میں سب سے زیادہ خوش ہوتا ہوں تو اس کے گھر میں بیٹی پیدا ہوتی ہے. سبحان اللہ. زور سے بولو. اس کے گھر میں جاتے کھیتیاں نہیں آتے ہیں. یا اللہ جو سبحان اللہ بولے وہ اسی سال بغداد شریف چلا جائے. اس کے گھر میں جاتے کھیتیاں نہیں آتے ہیں، جن کے گھر کے آنگن میں جس کے گھر کے آنگن میں بیٹیاں نہیں ہوں، اس کے گھر میں جاتے کھیتیاں نہیں آتے. پورے کلام کا سب سے لاجواب شعر. کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے. شعر سنو گدگد ہو. کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے نا تو کیمرہ لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی. ہاں لاک لگانے کی ضرورت نہیں پڑتی مکان میں. کاش اس زمانے میں حضرت عمر ہوتے. دوست دنیا میں دوست پھر دنیا میں چوریاں نہیں ہاں. سبحان اللہ. اس کے گھر میں جاتے کھیتیاں نہیں آتے. نبی نے فرمایا جس کے گھر میں بیٹا پیدا ہوتا ہے ایک رحمت آتی ہے، بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 10 رحمتیں آتی ہے. بیٹیوں سے محبت کرو بھائی. ابھی اندور کے علاقے میں ایک جگہ ہم گئے تو ایک عورت سمجھدار حجین وہ کہے مولانا صاحب بیٹی سے کوئی نفرت نہیں کرتا ہے لیکن پہلی اولاد بیٹا ہو تو زیادہ اچھا ہے. ہم کہا تم کیوں عورت بن گئی؟ تم بھی تو کسی نہ کسی کی بیٹی ہو. چپ. میری شکل مولانا آپ ہم کو ایسا بول رہے ہیں؟ میں نے کہا تم حدیث رسول کو غلط بول رہی ہو تو ہم تم کو نہیں بولیں گے. جو بیٹی سے محبت نہ کرے سمجھ لینا کل قیامت میں نبی کی شفاعت کی خوشبو تک نہیں ملے گی. سمجھ لینا بیٹیوں سے محبت کرو. بیٹیاں نفرت کرنے کی چیز نہیں. اور ایک بات بتا دوں، باپ سے سب سے زیادہ اگر کوئی محبت کرتا ہے تو وہ بیٹی ہوتی ہے.
اتنی بڑی بچی ہو چھوٹی سی، اب باپ گھر میں داخل ہو جائے، لڑکا جو ہے نا وہ کہے ابو 10 کا 50 کا 100 کا 500 کا، تب وہ ایک گلاس پانی لائے گا۔ لیکن باپ گھر میں داخل ہوتا ہے، بیٹی پانی لیے چلی۔ اب آپ کے گھر میں ایسا نہ ہو، لیکن میں کئی جگہ دیکھا ہوں، بھلے اس سے پانی لاتے نہ بنا گرا دے، لیکن بیٹیاں بڑی محبت کرتی ہیں ماں باپ سے۔ ایک سوال اٹھتا ہے، ماں یعنی باپ سے بیٹی کیوں محبت کرتی ہے زیادہ؟ ماں جو ہوتی ہے وہ بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے، ہاں، لیکن بیٹی باپ سے زیادہ محبت، جانتے ہو کیوں؟ حضور غوث اعظم سے کسی نے پوچھا کہ حضور یہ کیا بات ہے کہ ماں جو ہے بیٹے سے زیادہ محبت کرتی ہے لیکن بیٹی باپ سے زیادہ کیوں؟ اور باپ بھی بیٹی سے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے کہ بتا نہیں سکتے۔ تو حضور غوث اعظم فرماتے ہاں، مکے میں جو لڑکیوں کو دفن کرتے تھے نا، کوئی عورت نہیں دفن کرتی تھی، باپ ہی دفن کرتا تھا۔ یہی مرد کی نسل کے لوگ دفن کرتے تھے۔ اللہ نے ایسا نور باپ کے جگر میں ڈال دیا کہ اب اگر قیامت تک کامیابی چاہتے ہو تو بیٹیوں سے محبت کرو۔ کل تک خود دفن کیے نا، اب اگر چاہتے ہو کامیابی تو بیٹیوں سے محبت کرو۔ اس لیے باپ بیٹی سے زیادہ پیار کرتا ہے، کرنا بھی چاہیے نا۔ یہ تو سماج ایسا ہے کہ کہہ دیتا ہے فلانے کی 4 بٹیا ہو گئی، ارے باپ، ارے اللہ کے ہاں دیر ہے اندیر نہیں، 4 بٹیا ہی بٹیا ہو گئی، کیسے کھائے گا؟ ارے تم کب سے کھلانے والے ہو؟ باغ فردوس سے کم باغ مدینہ تو نہیں، ہم گئے وہاں اس نادان میں سمجھا تو نہیں، ان کو پہچاننا آسان ہے تیرا تو نہیں، میرے سر کہاں ہے جیسے کوئی ویسا تو نہیں، قاسم نعمت کا ہے ہر دم یہ خیال، کوئی بھوکا تو نہیں، کوئی پیاسا تو نہیں، کل کے محشر میں شفاعت وہ کہے اجمل، میری امت کا کوئی آدمی چھوٹا تو نہیں۔ نبی فرماتے بیٹی سے محبت کرنے والا جنتی ہوتا ہے، جہنمی نہیں ہو۔ بیٹیوں سے محبت کرو۔ نبی کی میلاد کی محفل، میلاد میں یہ بھی پیغام ملتا ہے، بیٹیوں سے محبت کرو۔ میرے آقا فرماتے ایک بزرگ ہیں غوث اعظم کے لاڈلے، ان کے ہاں پہلی پوتی پیدا ہوئی، یعنی بچے لڑکے کی لڑکی، تو بزرگ نے 100 رکعت نفل شکرانے کی مانا کہ اگر میرے گھر میں پوتی یعنی لڑکی پیدا ہوئی خاندان میں تو میں 100 رکعت نفل۔ ہے کوئی اتنی بڑی محفل میں کوئی لڑکی کی پیدائش پر 11 کلو لڈو ہی، 11 کلو چھوڑو 11 لڈو بانٹ دے، بہت بڑی بات ہے۔ اور لڑکا کے پیدائش میں اتنا بڑا بڑا لڈو، اتنا بڑا بڑا چاکلیٹ، اور کچھ لوگ تو ڈیک بھی چڑھاتے ہیں لڑکے کی پیدائش۔ یار بیٹی کی پیدائش میں کہ بیٹی اولاد نہیں ہے، بولو بیٹی پیار ہے نا، بیٹی کیا بیٹی محبت نہیں کرتی ہے؟ کیا بیٹی کی پیشانی پہ باپ کا نور نہیں دکھائی دیتا ہے؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، جس کے بیٹی ہو وہ بتاؤ، جو شادی کر دیا ہو اس باپ سے میں پوچھتا ہوں، جب دروازے سے بیٹی رخصت ہوتی ہے نا، جب بیٹی کے آنکھ سے آنسو آتا ہے نا، اس وقت باپ کے دل کی کیفیت کیا ہوتی ہے باپ ہی بتا سکتا ہے۔ میں صحیح بتا رہا ہوں، کوئی بیٹی نہیں چاہتی کہ میرا باپ میری شادی میں پریشان ہو، مگر سماج ایسا کر دیا ہے کہ بیٹی کی شادی، اس وقت اس زمانے میں ایک بیٹی کی شادی کرنا لوہے کا چنا چبانا ہے۔ نبی نے فرمایا شادی کو آسان کرو، گناہ مشکل کر دو، تم نے تو الٹا کر دیا بھائی۔ اچھا بہت سے لوگ ایک بات اور کہتے ہیں مولانا جسیم صاحب کہ ارے بھائی رسول اللہ نے تو اپنی بیٹی کو جہیز دیا تھا، اس لیے ہم تھوڑا بہت دیتے ہیں۔ رسول اللہ نے کیسے جہیز دیا تھا؟ سیدہ فاطمہ کی شادی معلوم ہے؟ بتا دوں؟ بولو، حق بات کڑوی لگے گی، ہم کو بلانا چاہے مت بلانا، لیکن بلا کے جاؤ، بتا کے جاؤ۔ بتاؤ جو نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی وہ بیچارے گھبرا ہیں کہ مولانا تو ایسی بات بتا کے جاؤے کہ ہمارا تو معاملہ ہی صافی۔ یار مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو،
تم بندے جو بندہ خود محتاج ہے جو خود محتاج ہے اس سے تم مانگو گے؟ ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے. خاموش ہو گئے جب تک بلند آواز سے نہیں بولتے اور زور سے. ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے جس کے لب پر سبحان اللہ ہوتا ہے. ہاں وہی تاجدار ہوتا ہے جس کو آقا سے پیار ہوتا ہے اور جس کا دنیا میں کچھ نہیں آیا اس کا پروردگار ہوتا ہے. اس کا پروردگار ہوتا ہے. سیدہ فاطمہ کے جہیز میں نبی نے کیا کیا دیا تھا؟ مشکیزہ، کھجور کی چٹائی، جے نماز، مٹی کے 2-4 برتن، یہی نا. مگر یہ بھی کیسے دیا تھا معلوم تھا؟ آقا نے علی کو بلایا. علی فاطمہ کے جہیز میں جو سامان دینا ہے نا تم اپنے پیسے کا خرید کے وصول یہ ہے. شادی کرنا بھول جاؤ گے. ایسا راستہ میں نے بتایا ہے. کوئی ایسا آدمی جو کہتے ہم نبی کی سنت ادا کر رہے ہیں. کیسے سنت؟ علی نے فاطمہ کے نکاح میں علی اپنے پیسے کا جہیز لائے تھے. آواز تم تو لڑکی کے باپ کو چوستے ہو بھائی. لڑکی کے باپ سے فرمائش کرتے ہو. باپ دادا نے کبھی بیل گاڑی نہ دیکھا ہو مگر لڑکی کو بعد میں دینا. لڑکی بعد میں دیکھنا. لڑکی بعد میں دیکھنا 1.5 لاکھ والی گاڑی چاہے لے کے پھاٹ پڑے. بولو صحیح ہے کہ غلط بھائی؟ یا جس نے اپنے کلیجے کا ٹکڑا دے دیا. کیا لڑکی سے بڑا کوئی جہیز ہے؟ جب دروازے سے فرصت ہوتی ہے ماں باپ سے جب گلے مل کر باپ اجنبی آدمی کے ہاتھ میں اس کا ہاتھ دے دیتا ہے جس کو زیادہ جانتا بھی نہیں ہے. اب لڑکی بغیر سوچے سمجھے نہ جانے لوگ کیسے ہوں گے ماحول کیسا ہوگا لیکن باپ کی خوشی ماں باپ کی خوشی کے لیے ماں باپ خوش رہے دوسرے کے گھر میں رہنے کے لیے زندگی بھر صاف زندگی بھر رہنے کا فیصلہ یہ قلم چلا کے کر دیتی ہے. یار جس نے لڑکی دے دیا اب اس سے بڑا جہیز کیا ہے یار؟ جس نے اپنی بیٹی اپنا دل کا ٹکڑا دے دیا اب بھی جہیز کا مطالبہ رکھتے ہو؟ سنیو میں تم سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں تم جہیز مت مانگو. کوشامبی ضلع میں اسی جہیز کی بنیاد پر 150 لڑکیاں مرتد ہو گئی ہیں. ان کے باپ غریب تھے شادی میں دے نہیں پائے ان کی لڑکیاں غیر کے ساتھ چلی گئی. تم بھی ذمہ دار ہو اس کے. ہم کہتے ہیں کہ تمہاری لڑکیاں آج مسلم سماج کی لڑکیاں کسی غیر کے ساتھ کیوں جائے اس کی وجہ تم ہو. تم نے شادی کو اتنا مہنگا کر دیا. لڑکیاں سوچتی ہیں دیکھتی ہے کہ ہمارے ماں باپ کے پاس 10 لاکھ ہوگا نہیں ہماری شادی نہیں ہوئی اس لیے ہم دوسرے چلے جائیں اور دوسرے ساتھ جب جاتی ہے تب کہتے ہیں مولانا صاحب کیا زمانہ آ گیا. اس کے ذمہ دار تم ہو بھائی تم ہو. خدا کے لیے شادی کو آسان کر دو. خدا کے لیے ہاتھ جوڑ کے آپ سے گزارش کرتا ہوں ہے نا. میلاد میں میلاد النبی ہے. میلاد میں یہی میرے آقا لوگوں کو انسان بنانے آئے ہیں. میرے آقا لوگوں کو یہی پیغام دینے آئے ہیں. میرے آقا میلاد کا مطلب یہی ہے کہ سماج میں جو کمی ہے اس میں سدھار پیدا کرو. جو گندگی تم نے شامل کر دیا اس گندگی کو ہٹاؤ. نبی کی میلاد مناؤ سماج میں نور پھیلاؤ. قرآن کا اعلان ہے قرآن حسن کے ساتھ پڑھنا چاہیے. اس کے لیے چاہے جو کرنا پڑے. نبی کی بارگاہ میں ایک صحابی یا رسول اللہ سب سے زیادہ کامیاب کون آدمی ہے؟ آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جس کے پاس 10 بنگلہ ہے وہ کامیاب ہے. سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلم. سب سے زیادہ کامیاب وہ ہے جو تم میں سے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. وہ قرآن ہے. آج کی میلاد النبی کا بس یہی پیغام ہے. قرآن کو سکھاؤ شادی کو آسان کرو. ہاں بتائیے کچھ کہہ رہے کیا بتائیے کچھ کہنا ہے آپ کو؟ ہاں کچھ کہنا ہو کوئی فرمائش بتا دیجیے. اس لیے 1.5 گھنٹہ ہو گیا
رب کا کعبہ ہو کعبہ 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 رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تھل تھلانے لگا رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ جب تک دعا مجمع نہیں بولے گا میں یہی شعر پڑھ رہا ہوگا رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تل تلانے لگا رب کا کعبہ چمکنے لگا رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تل تلانے لگا آ گئے ہاں دیکھو آ گئے ہاں دیکھو آ گئے ہاں دیکھو آ گئے جب میرے مصطفیٰ رب کے پیغام آنے لگا استقبال کھڑے ہو کے نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے رسالت مسلک اعلیٰ حضرت سرکار کی آمد دلدار کی آمد لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ بہت خوب کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تل تلانے لگے رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ چاہیے ہوا اٹھنی سبحان اللہ وہ ہے بے شک سبھی کے نبی چاہیے ہوا اٹھنے وہ ہے بے شک سبھی کے نبی ان کے دربار ان کے دربار ان کے دربار میں جانور اپنی فریاد لانے لگے سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ کا کعبہ اللہ تعالیٰ ان کو اس وقت تک موت نہ آئے جب تک ان کے بچے کے بچے بچے کے بچے بچے کے بچے بچوں کے بچے 10 بچوں کے باپ حاجی ہو کے نہ جائیں آپ کو بھی دعا لینا ہے تو نعرہ لگانا پڑے گا رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تل تلانے لگے رب کی رحمت میرے پاس ہے رب کی رحمت میرے ساتھ ہے یعنی جنت میرے پاس ہے رب کی رحمت میرے ساتھ ہے یعنی جنت میرے پاس ہے جب کی جنت ہاں جنت جب کی جنت ہاں جنت جب کی جنت کی یاد آ گئے ماں کے پاؤں دبا لگے رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ ہو کعبہ رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم تل تلانے لگے صنم کہتے ہیں پتھر کو رب کا کعبہ ایک شعر اور سن لیجئے رب کا کعبہ ہو کعبہ 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 جو بتا گئے ہم کو نبی جو بتا گئے ہم کو نبی ہم تو بس جانتے ہیں وہی جو بتا گئے ہم کو نبی ہم تو بس جانتے ہیں وہی جب زمانہ زمانہ جب زمانہ زمانہ جب زمانہ ستانے لگا
مصطفیٰ یاد آنے لگے جب زمانہ اللہ اکبر جب زمانہ مرحبا جب زمانہ واہ واہ زمانہ جب زمانہ زمانہ جب زمانہ زمانہ جب زمانہ ستانے لگا مصطفیٰ یاد آنے لگا رب کا کعبہ ہو کعبہ 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 رب کا کعبہ چمکنے لگا اور صنم پر ترانے لگے قد جاءکم من اللہ نور تحقیق اللہ کی جانب سے ایک نور آیا ایک روشن کتاب مولا کریم بولنے میں قصداً لفظاً کوئی غلطی ہو گئی ہوں میں استغفار کرتا ہوں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم آخری بات پھر سلام آنے والا شب نور یعنی 25 کی شام 26 کی شب 11 کی شام اور 12ویں شب آمد رسول اور اس کے بعد 12 کو جلوس محمدی نکالی مگر میں دیکھتا ہوں ایک اور سچائی بتانے جا رہا ہوں جلوس میں دیکھتا ہوں کہ چھوٹے بچے چھوٹی چھوٹی جھنڈی لے کے جاتے ہیں نا ہمارے جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ہاتھ میں جھنڈی نہیں ہوتی یہ بس ہٹلری کرنے کے لیے دائیں چلیں گے بائیں چلیں گے آگے چلیں گے ارے بھائی تم بھی جھنڈی لیا کرو جھنڈا لگانا کسی کے باپ کی نہیں جمہوریت کی سنت اور لگوایا کون ہے خدا نے تم خدا کی اس سنت سے محروم ہو گئے ہو چھوٹے چھوٹے بچوں کو دھوکے دے جھنڈی لگے تم بھی جھنڈے لیا کرو بڑے بڑے بینر لے کے چلا کرو سمجھ گئے آپ ارے شب نور میں تو جانتے ہو ہلچل مچ جاتی ہے آنے والی شب نور میلاد کے نا پوری دنیا میں ایئرپورٹ بس اسٹینڈ گلی گلی نگر نگر صحرا صحرا جنگل جنگل کالا ہو گورا ہو نیلا ہو پیلا ہو ٹھکنا ہو ہے نا چاہے ایرانی ہو دیپانی ہو لبنانی ہو کھلیانی ہو میدانی ہو قبرستانی ہو کرپتی ہو پدم پتی ہو چاہے ٹوپی والا ہو داڑھی والا ہو بغیر گاڑی والا ہو بغیر ٹوپی والا تسبیح والا مسلح والا چاہے جیسا ہو جس ملک کا ہو جس علاقے کا ہو جس صوبے کا ہو جس نگر کا ہو جاہل ہو عامل ہو عالم ہو ہے نا فقیر ہو بادشاہ ہو عالم ہے چاہے جیسا ہو مکان والا ہو دکان والا ہو بیابان والا ہو میدان والا ہو کھلیان والا ہو قبرستان جہاں شب نور کی رات آتی ہے بزرگان دین فرماتے ہیں آمد رسول والی جو رات ہے ہزاروں سال ہزاروں شب قدر سے بہتر ہے اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہزاروں سال شب قدر ایک طرف نبی کی ولادت والی رات ہے واہ 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 سبحان اللہ حضور کی شان واہ واہ تھوڑی سی اے بھیا 2 منٹ کے لیے آواز تھوڑا اور بڑھا دو اس کی ہے نا آواز میں گونج ہے بس پوری دنیا میں ایک آواز آتی ہے جب جلوس نکلتا ہے نا بچے چچے بچے بچیاں نا جھنڈا لے کے آئے یا رسول اللہ یا حبیب اہلا و سہلا مرحبا مرحبا نولا چاہو طرف نور چاہو کیا روحانیت ہے مجمع بولو چاہو طرف نور چاہو آقا کا میلاد آیا خوشیوں کا پیغام لایا آقا کا میلاد آیا یا رسول اللہ یا حبیب اہلا و سہلا مرحبا مرحبا نور ہوا اور جھنڈے لگاتے بس وہی پورا مجمع ہاتھ اٹھا کر بولو اب جن ہاتھوں سے جھنڈے اٹھاتے وہی ہاتھ اٹھا کر بولو جھنڈے لگاتے ہیں بس وہی گھر کو سجاتے ہیں بس وہی جن کو آسان سکھایا آقا کا میلاد یا رسول اللہ یا حبیب اہلا و سہلا مرحبا مرحبا
ایک شعر اور سن لیجئے، اس میں 40 شعر ہیں، ہاں رات ختم ہو جائے، ایک شعر اور سن لیجئے۔ بزرگوں سے محبت کرتے ہیں یا سنی نہیں کرے گا محبت تو کون کرے گا؟ اب بزرگوں سے جو محبت کرتا ہے وہ ضرور بولے گا پورا مجمع وارث پیار داتانے صابر پیار داتانے سب نے ہے یہ دن منایا آقا کا یاد یا رسول اللہ یا حبیب اہلا و سہلا مرحبا مرحبا سرکار کی آمد، آقا کی آمد، دادا کی آمد، طاہا کی آمد، مزمل کی آمد، مدثر کی آمد، یاسی کی آمد۔ اور جب جلوس اختتام پر پہنچتا ہے، یعنی اب اس کے بعد یہاں سے ختم ہوتا ہے، پورے شہر پوری بستی کا جلوس اکٹھا ہو جاتا ہے نا، یعنی پوری پبلک وہاں اکٹھا ہوتی ہے، تو سب مل کر کیا کہتے ہیں معلوم ہے؟ آخری لیکن شرط یہ ہے، توجہ ہے، دائیں بائیں اگر دیکھ کوئی سونے لگے اب سلام پڑھنا ہے، اس لیے اس کو جگہ دو، چاہے سبحان اللہ جگہ دو چاہے نا، سارے لوگ مل کر جب جلوس ختم ہوتا ہے، پورا شہر اکٹھا ہوتا ہے، تو پورا شہر ہر بندہ یہی کہتا تو بیکائی کے کا چلتا بیکائی کے کا چلتا اپنا دل چمکا اونچے پہ اونچا نبی کا جھنڈا رحمت والا نبی کا جھنڈا برکت والا نبی کا جھنڈا شربت والا نبی کا جھنڈا ہر گھر میں لہراؤ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ زمانہ بنو ہے زمانہ صبح شب ولادت اور زور سے ماہ ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت عالم میں ہوں بندہ ماہ ربیع الاول تیری جھلک کے صدقے چمکا دیا نصیبہ صبح شب ولادت خوابوں میں جن کو تم نے جلوے دکھا دیے ہیں سوئے ہوئے مقدر ان کے جگہ دیے ہیں ان کی مہک نے دل کی مجھے پھیلا دیے ہیں جس راہ چل گئے ہیں پوچھے بسا دیے ہیں جب آ گئی ہے جوش رحمت میں ان کی آنکھیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں جلتے بجھا دیے ہیں روتے ہنسا دیے ہیں لیکن ہمارا کیا ہے آزار اس کا کتنا تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے تم نے تو چلتے پھرتے مردے جلا دیا ان کے مثال کوئی کیسے ہی رنج میں ہو جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں جب یاد آ گئے ہیں سب غم بلا دیے ہیں میرے نبی کو ایک غم بے حد ستایا رہا تھا دن رات امتی کی رہتا ہے صدائیں لگاتا اللہ کا جہنم اب بھی اسد ہوگا روح کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے ہیں بولا سے اتنا کہہ دو پیارے سواریوں کو مشکل میں ہے بہاتی پرخار بہا دیے ہیں میری کہیں سے گر قطعہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں دریا بہا دیے ہیں گردے بہا دیے ہیں ملک سخن کے شاہی تم کو رضا وسلم ملک سخن کے شاہی اس میں وہ ایک شعر ایسا آنے والا ہے کہ کوئی بھی جتنے بھی کرسی میں بیٹھے ہیں سب کو کرسی چھوڑ کے کھڑے ہو کے جب شعر مکمل ہو جائے تو سب کو اپنے ہاتھ کو مدینے والے آقا کی طرف دکھا کے لگوا کے سب کو نعرہ لگانا ہے اب پڑھ کے میں بتاتا ہوں سارے لوگوں کو کھڑے ہو کے نعرہ لگانا جب شعر مکمل
ہو جائے. اب دیکھتا ہوں کہ کون نہیں لگاتا ہے. ملک سخن کے شہری تم کو رضا مسلم جس سمتے آ گئے ہو, جس سمتے آ گئے ہو, جس سمتے آ گئے ہو, سکے بتا دیے ہیں. یا رسول اللہ کہنا ایسے سب کو پیار ہے, جس نے یہ لایا اس کا بیڑا پار. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی. آپ کو کہنا انہیں مانا, انہیں جانا, انہیں جانا, بس انہیں جانا, انہیں جانا. لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا رسول اللہ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. الصلاة والسلام عليك يا